ایک لمحے کو مان لیجئے کہ آپ کسی عام چینی شہر کی کسی سڑک کے اوپر موجود ہیں، روزمرہ کی چہل پہل ہے، دکانیں کھلی ہیں، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور پھر اچانک ایک غیر معمولی سناٹا چھا جاتا ہے۔ لوگ رک رک کے دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے سے گزر رہا ایک ایسا جنگی نظام جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ 12 میزائلوں سے لیس ایک جناتی گاڑی جو کسی خفیہ مشن پہ گامزن دکھائی دیتی ہے، نہ کوئی سرکاری بیان، نہ کوئی عسکری وضاحت، بس ایک سوال کہ یہ ہے کیا اور یہ کیوں ہے؟ یہ صرف ایک لانچر نہیں بلکہ چین کے دفاعی منظرنامے میں ابھرنے والا وہ خاموش انقلاب ہے جو کسی اعلان کے بغیر گزرا۔ اس کی موجودگی نے بتایا کہ اب دیواس صرف خطرے کے وقت متحرک ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ دشمن کو یہ دکھانے کا بھی نام ہے کہ وہ جس لمحے ہمت کرے گا اس کے لیے زمین پر ہی آسمان گرایا جا سکتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، چین کے کسی شہر کی مصروف سڑک پہ اچانک ایک دیو ہیکل لانچر نمودار ہوا جس کے اوپر 12 لمبے میزائل ایستادہ ہیں، جیسے کسی خاموش مگر مہلک ارادے لے کے آیا ہو۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس ویڈیو نے دنیا بھر کے دفاعی مبصرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ کوئی معمولی مشق نہیں تھی بلکہ ایک ایسے فضائی دفاعی نظام کی جھلک تھی جو پہلے کبھی عوامی نظر سے اوجھل تھا۔ اندازے یہ بتاتے ہیں کہ یہ HQ-16 میزائل نظام کا جدید ترین ورژن ہو سکتا ہے جو روسی باک میزائل ٹیکنالوجی پہ مبنی ہے، لیکن سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ منظر ایک معمول کی نقل و حرکت کے دوران سامنے آیا۔ نہ کوئی سرکاری اعلان ہوا، نہ کوئی وضاحت ہوئی، اور نہ ہی اس کی منزل کا پتہ تھا کہ کہاں پہ جانا ہے۔ گویا چین نے خاموشی سے ایک اور وار کرنے والا ہتھیار سڑکوں پہ لا کھڑا کیا اور باقی دنیا صرف اندازے لگا رہی تھی کہ اگلا منظر کیا ہوگا۔ HQ-16 سیریز چین کے فضائی دفاعی نظام کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے، جو درمیانے فاصلے تک فضائی خطرات کو ناکام بنانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ مگر حالیہ دنوں میں منظر عام پہ آنے والا نیا لانچر اس پرانی شناخت کو مکمل طور پہ بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 12 میزائلوں پر مشتمل یہ جدید لانچر صرف تعداد میں اضافہ نہیں بلکہ طاقت کے ایک نئے تصور کی نمائندگی کرتا ہے۔ 8x8 چیسز پر سوار یہ نظام دشوار گزار علاقوں میں آسانی سے نقل و حرکت کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے چین کی دفاعی چابک دستی کئی گنا بڑھ گئی۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایک ہی گاڑی میں 12 انٹرسپٹر میزائلز کی موجودگی اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ نظام بیک وقت کئی فضائی حملوں، بالخصوص کروز میزائلز یا ڈرونز کے جتھوں سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ گویا چین جو ہے اس نے اب روایتی دفاع سے ہٹ کے ہجوم زدہ فضائی حملوں کا توڑ نکال لیا، اور یہ دنیا کے دیگر ممالک کے لیے خاموش مگر زوردار پیغام ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس جدید چینی فضائی دفاعی نظام کی جو ترتیب ہے، جس میں 12 میزائل ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر نصب ہیں، یہ اندیا دیتی ہے کہ اس کا مرکزی ہدف سیچوریشن ڈیفنس یعنی بیک وقت متعدد حملوں سے فوری دفاع ہے۔ یہ صلاحیت روس کے جدید S-350 نظام سے مماثلت رکھتی ہے، جو کثیر جہتی فضائی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ اس منظر عام پہ آنے والے نظام نے یہ سوال کو بھی جنم دیا ہے کہ آیا یہ صرف چین کی اپنی دفاعی ضروریات کے لیے تیار کیا گیا ہے یا مستقبل میں برآمدی منڈیوں کی طرف بھی قدم بڑھائے گا۔ چین حالیہ برسوں میں میزائل ٹیکنالوجی کی عالمی فروخت میں پیش رہا ہے اور ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں متعدد خریداروں کو اپنی جدید ترین دفاعی مصنوعات کی پیشکش کر چکا ہے۔ ایسے میں اس نئے نظام کی موجودگی ایک جانب چینی عسکری صلاحیت کا اشارہ ہے تو دوسری جانب عالمی ہتھیاروں کی منڈی میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا اعلان بھی ہے۔ سوشل میڈیا پہ سامنے آنے والی ویڈیوز نے دفاعی ماہرین اور صارفین کے درمیان ایک بحث کو چھیڑا ہے کہ چین کا یہ نیا لانچر در حقیقت روس کے S-350 سے متاثر ہے۔ S-350 خود بھی ماسکو کے فضائی دفاعی نظام میں حالیہ شامل شدہ نظام ہے، اور دونوں سسٹمز جو ہیں درمیانی فاصلے تک فضائی مداخلت کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ وہ خلا پر کرتے ہیں جو مختصر فاصلے والے دفاعی نظام اور طویل فاصلے کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجیز جیسے چین HQ-9 یا روس S-400 بنا چکا ہے، یہ اس کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ اگر واقعی چینی نظام جو ہے یہ روسی ماڈل سے متاثر ہے تو یہ نہ صرف ٹیکنالوجی کے تبادلے بلکہ خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی ہم آہنگی کی ایک اہم علامت بن سکتا ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب مشرقی بلاک مغرب کے دفاعی اتحادوں کے مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کو اثر نو منظم کر رہا ہے۔ تاحال چینی سرکاری میڈیا اور دفاعی ادارے اس لانچر کی تصویر پہ کوئی تبصرہ کرنے سے گریزاں، جس کے باعث اس نئے فضائی دفاعی نظام کی تفصیلات پردے میں چھپی ہیں۔ یہ خاموشی نہ صرف تجسس کو بڑھا رہی ہے بلکہ اس جانب بھی اشارہ کرتی ہے کہ یا تو یہ نظام ابھی آزمائشی مراحل میں ہے
یا اسے خفیہ رکھ کے کسی بڑے اسٹریٹجک موقع پہ ظاہر کرنے کا منصوبہ ہے؟ چین کی یہ حکمت عملی ماضی میں بھی دیکھی جا چکی ہے جب وہ نئی ٹیکنالوجیز کو اچانک سامنے لا کے دنیا کو حیران کرتا رہا. اگرچہ چین کی جانب سے اس نئے فضائی دفاعی نظام پہ سرکاری طور پہ خاموشی ہے، مگر ماضی کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ چین جو ہے وہ اکثر دفاعی ٹیکنالوجیز میں ایسی پیش رفت کرتا ہے جو بظاہر خاموشی سے سامنے آتی ہے، مگر در حقیقت اس کے پیچھے برسوں کی تحقیق، آزمائش اور مشق کے بعد اسے پختہ کیا جاتا ہے. اور HQ-16 نظام کی نئی شکل میں جو لانچر دیکھا گیا اس کے پیچھے ایک طویل ارتقائی عمل موجود ہے. پہلے اس سیریز میں عام طور پہ 6 میزائلوں والا لانچر ہوتا تھا، لیکن اب 12 میزائلوں کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ چین نہ صرف اس نظام کو تیز تر اور مؤثر بنا رہا ہے بلکہ اسے بڑے پیمانے پر حملوں کا سامنا کرنے کے قابل بھی بنا رہا ہے. یہ تبدیلی چین کے اسٹریٹجک گہرائی بڑھانے کی پالیسی کا حصہ ہے، جہاں وہ فضائی دفاع کو صرف سرحدوں تک محدود رکھنے کی بجائے اندرونی علاقوں تک پھیلا رہا ہے تاکہ حساس تنصیبات، صنعتی شہر اور فوجی مراکز کو بیک وقت تحفظ مل سکے. اس نظام کی 8x8 چیسز پر منتقلی خود ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ پہلے کے ورژنز میں زیادہ چست یا دشوار گزار راستوں پر یہ نظام محدود تھا. اب یہ نیا ماڈل دشوار گزار پہاڑی علاقوں، ریگستانی میدانوں یا شہری ماحول میں بھی بآسانی حرکت کر سکتا ہے، اور یہ تبدیلی خاص طور پہ مغربی چین یا تبت جیسے علاقوں میں جہاں سڑکیں محدود ہیں وہاں اسے زیادہ کارآمد بناتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لانچر میں جو لانگ رینج انٹرسپٹر میزائل نظر آئے ہیں ان کی ساخت اور لمبائی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ 70 سے 120 کلومیٹر کی رینج میں ہوائی اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل ہوں گے. دلچسپ بات اس میں ایک اور یہ ہے کہ چین کے دفاعی صنعت میں گزشتہ چند برسوں میں جو رجحان سامنے آیا ہے وہ AI اور نیٹ ورک سنکرونائزڈ ڈیفنس پر زور ہے. نئے نظام کی شکل اور نقل و حرکت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے شاید چین کے ڈیجیٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک سے منسلک کرنے کے لیے تیار کیا گیا، جہاں زمین، فضا اور خلا میں موجود مختلف سینسر ایک مربوط تصویر بنا کے کمانڈر کو یہ فیصلہ کرنے کی طاقت دیں گے کہ اب تم دیکھو کہ کرنا کیا ہے. اور اگر واقعی ایسا ہے تو یہ نظام صرف خود مختار نہیں بلکہ ایک بڑے ڈیجیٹل دفاعی نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتا ہے جو ایک ساتھ درجنوں اہداف کو شناخت اور تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. چین کی دفاعی پالیسی پہ گہری نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق یہ نظام نہ صرف اندرونی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اہم ہوگا بلکہ اگر یہ برآمد کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو عالمی اسلحہ منڈی میں کئی ممالک کے لیے ایک پرکشش متبادل بن سکتا ہے، خاص طور پہ ان ممالک کے لیے جو روسی یا مغربی دفاعی نظاموں کے حصول میں مشکلات کا شکار ہیں یا سستے مگر مؤثر متبادل تلاش کر رہے ہیں. یوں یہ نظام صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ چینی دفاعی سفارتکاری کا ایک ممکنہ آلہ بنے گا. اور چین کا یہ نیا درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا فضائی دفاعی نظام نہ صرف تکنیکی اعتبار سے ایک قابل توجہ پیش رفت ہے بلکہ یہ دنیا کے طاقتور ترین نظاموں کے مقابلے میں ایک سنجیدہ دعوے دار کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا. اگر اس کا موازنہ S-350 ویٹیاس سے کیا جائے جو روسی ساختہ ہے تو دونوں نظاموں میں ایک واضح مماثلت نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی ویلڈ لانچر، کثیر میزائل لے جانے کی صلاحیت اور دشمن کی کثیر السمت فضائی حملوں کو روکنے کی مہارت. لیکن چین کا نظام بظاہر ایک قدم آگے نظر آتا ہے کیونکہ اس میں 12 میزائل ایک ہی وہیکل پہ نصب کیے گئے ہیں، جبکہ S-350 میں یہ تعداد عام طور پہ 8 ہوتی ہے جو کہ چین کی طرف سے ممکنہ سیچوریشن ڈیفنس یعنی بیک وقت کئی اہداف کو روکنے کی کوشش ظاہر ہو سکتی ہے. امریکہ کا نیسمز یا اسرائیل کا آئرن ڈوم جیسے نظام عام طور پہ قریبی فاصلے کے خطرات سے نمٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان میں ٹیکنیکل رسپانس کی صلاحیت ضرور ہے، لیکن چین کا یہ نظام درمیانے فاصلے تک متعدد اہداف کو نشانہ بنا کر ایک زیادہ وسیع فضائی دفاعی چھتری فراہم کرنے کی جانب اشارہ دیتا ہے. اسی طرح اگر ہم امریکہ کے تھاڈ یا روس کے S-400 جیسے اسٹریٹجک ہائی الٹیٹیوڈ سسٹم سے موازنہ کریں تو وہ زمین سے فضا میں لانگ رینج میزائل روکنے پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں، جبکہ چین کا نیا نظام بظاہر ان دونوں کے بیچ پہ خلا کو پر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا، جہاں ڈرونز، کروز میزائل یا کم اونچائی والے ٹارگٹس کو فوری رد عمل کے تحت تباہ کیا جا سکے. اگر یہ سسٹم واقعی برآمد ہوا تو یہ چین کو عالمی ہتھیاروں کی منڈی میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر سامنے لائے گا، کیونکہ درمیانے فاصلے کے ایسے متحرک اور طاقتور سسٹمز کی مانگ ان ممالک میں خاصی زیادہ ہوگی جو ہائی اینڈ ٹیکنالوجی کے حصول کے خواہش مند ہیں مگر امریکی یا روسی دباؤ کے باعث براہ راست ان ممالک سے خریداری نہیں کر سکتے. اس پہلو سے دیکھا جائے تو چین کا یہ نظام نہ صرف عسکری بلکہ جغرافیائی سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. ایک اور نہایت دلچسپ پہلو جو اب تک زیر بحث نہیں آیا وہ AI اور نیٹ ورک سینسرز کے اس نظام میں ممکنہ شمولیت کے بارے میں. چین نے کچھ برسوں میں جنگی خود مختاری اور خودکار فیصلہ سازی کے سمت میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے
اور یہ نیا فضائی دفاعی نظام غالباً انہی جدید رجحانات کا عملی مظہر ہے۔ اگر اس سسٹم میں ملٹائی سینسر فیوژن، خود کا ٹارگٹ اور ریکگنیشن اور مشینی رد عمل کی صلاحیتیں موجود ہوں تو یہ روایتی فضائی دفاعی نظاموں سے کہیں زیادہ برق رفتار اور کم انسانی مداخلت پہ انحصار کرنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ چین نہ صرف ہتھیار بنا رہا ہے بلکہ وہ میدان جنگ کے اصول بھی از سر نو لکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں انسان کی بجائے الگوریدم فیصلہ کریں گے کہ کون دشمن ہے، کب گولی چلانی ہے، کس کو پہلے مارنا ہے۔ یہ پہلو محض ٹیکنیکل ہی نہیں بلکہ اخلاقی، سیاسی اور قانونی سوالات بھی کھڑا کرتا ہے، کیونکہ اگر دفاعی نظام خود مختاری کی اس حد کو چھو جائے جہاں وہ بغیر انسانی منظوری کے جان لیوا فیصلے کرے تو یہ جنگ کے بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں بھی ایک غیر متوقع چیلنج بنے گا۔ اسی امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو چین کا یہ نیا لانچر صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ مستقبل کی جنگی ذہنیت کا آئینہ دار بھی ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔